بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج ان شاء اللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 26 اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے وحی کی بندش، پوشیدہ حکمتیں اور وحی کا آغاز نو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں خلوت نشینی کو دیکھا، جبریل امین علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اولین آمد کو پڑھا، پھر پہلی وحی کے نزول کے بارے میں جانا، کس طریقے سے سورہ علق کی اولین 5 آیات نازل ہوئیں، ان میں موجود مضامین، مفاہمین، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے، ارشادات فرمائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ تعالیٰ آج وہیں سے بات کو شروع کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انقطاع وحی کے بعد، یعنی فترۃ الوحی جسے کہا جاتا ہے، وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی، سلسلہ رک گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے، یعنی بعثت نبوی کے اظہار و اعلان کے بارے میں حکم ہوا کہ اب آپ اعلان کیجئے، آپ اب تبلیغ کا کام شروع کیجئے، یعنی رسالت کا باقاعدہ آغاز، یہ جو سلسلہ رکا اور پھر آیات نازل ہوئیں، یہ رسالت کا آغاز تھا۔ اور سورہ علق جب نازل ہوئی تو ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت نبوی کے یعنی کہ تاج سے معمور فرمایا گیا، بعثت نبوی فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تاج پہنایا گیا، اور یہاں سے کفر و شرک کی جو ظلمتیں تھیں ان میں شمع ہدایت کی روشنی پھیلنے کا آغاز ہوگا۔ اب یہ جو دور شروع ہوگا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پہ اللہ کے حکم سے اب لوگوں کو کیا تعلیم فرمائیں گے، کس طریقے سے فرمائیں گے، اس کا بیان ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہمیں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاننے سے پہلے سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، آج اس کے موضوع پہ میں آپ سے بات کروں گی کہ کس طریقے سے انقطاع وحی ہوا، اس کی کیا حکمتیں تھیں۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں ہماری کوئی بھی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، ہم سے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وحی الہی کا جو نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا، یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی تعجب انگیز تجربہ تھا۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھا اور پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلی وحی اترنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، جسے انقطاع وحی یعنی فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اس مدت کے حوالے سے اہل علم کے ہاں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض اسے 3 سال کا عرصہ بیان کرتے ہیں، بعض اسے 2.5 سال کہتے ہیں، بعض اسے 6 ماہ، اور بعض چند ایام کے قائل ہیں۔ چند ایام سے مراد غالباً 40 دن۔ ابن سعد نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چند ایام نقل کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، یعنی کہ 40 دن کے لیے یہ سلسلہ جو ہے یہ رک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بندش تھوڑے ہی دن رہی تھی۔ اس کے پیچھے چند اسباب تھے، چند حکمتیں تھیں۔ وہ حکمتیں کیا تھیں انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وحی کا ایک اس میں اللہ رب العالمین کا ڈائریکٹ کلام تھا، کلام الہی کی ایک جلالت تھی، ایک روب تھا، ایک ایک لرزا دینے والی کیفیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اس خوف کو دور کرنا تھا، وہ جو وحی کی جلالت تھی اس کیفیت کو نارملائز کرنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پہلی مرتبہ اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کیا، تو وہ آہستہ 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 نارملائز کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اسے روکا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ بہت ہی گراں قدر ذمہ داری تھی نبوت و رسالت کی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کرنا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو یعنی نبوت کا جو آغاز ہے یہ درجہ بدرجہ ہوا تھا، اس میں درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی اہمیت کا بھی احساس دلانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام داعی اللہ کو، تمام مبلغین اسلام کو، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جو کام درجہ بدرجہ ہوتا ہے وہ مفید بھی ہوتا ہے اور اس کے دور رس نتائج بھی نکلتے ہیں۔ یعنی اللہ کے یہاں عجلت نہیں ہے کسی بھی کام میں۔ جو کام بہت احسن ذمہ داری کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت آرام آرام سے
سلولی گریجولی اور سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی اہمیت کا احساس دلانا تھا، لہٰذا وحی کو کچھ عرصے کے لیے اس کا انقطاع کیا گیا، فترۃ الوحی کا یعنی کہ زمانہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے خلوت نشینی ہوئی، پہلے خلوت کا مرحلہ آیا، پھر سچے خواب دکھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اسی طرح غیر مسلموں کو دعوت دینے کا اصول بھی یہی ہے کہ جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، آپ سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت یعنی توحید کی طرف بلائیں۔ جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو آپ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے غربا کو دی جائے گی۔ جب وہ یہ بات مان لیں تو آپ ان سے زکوٰۃ لیں، لیکن زکوٰۃ میں لوگوں کے بہترین مال نہ لیجیے گا، وہ نہ لیے جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ درجہ بدرجہ سلولی اینڈ گریجولی جب ایک بات سامنے والے کے سمجھ میں آ رہی ہے، سامنے والا اس کو دل سے قبول کر رہا ہے، اس پہ عمل کرنے کو تیار ہے اور تیار ہے کہ اب اس کو اگلا کوئی حکم بیان کیا جائے یا اگلی چیز کے لیے وہ بالکل مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ریڈی ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھائیے اگلا سٹیپ، پھر آپ اس کو اگلی بات بتائیں۔ تو یہی چیز اللہ کی حکمت ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تعلیم فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے ہی یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہم دھیان دیں کہ جو کسان ہوتا ہے وہ آج بیج بوتا ہے اپنی فصل کے لیے، آج وہ اپنی زمین میں بیج بوتا ہے اور وہ فصل امیجیٹلی تو نہیں تیار ہو جاتی ہے کٹنے کے لیے، یا اس کی پیداوار چند گھنٹوں میں تو نہیں تیار ہو جاتی ہے، کئی سال بھی لگ جاتے ہیں، اگلے سال تک کا کم سے کم منیمم اس کو اگلے سال تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بیچ میں اس میں بہت سارے موسم آتے ہیں، بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کو جانوروں سے بچانا ہوتا ہے، اسے کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہوتا ہے، اس کو ہر طرح کے حوادث کا شکار ہو سکتی ہے اس کی کھیتی، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا پھل اس کو صبر کرنے کے بعد ملتا ہے، انتظار کرنے کے بعد ملتا ہے اور بہترین ملتا ہے۔ یعنی یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کسی ماں کو اگر خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد آنے والی، تو اولاد جیسے خوشخبری آتی ہے اولاد فوراً تو نہیں آ جاتی ہے، اس کے لیے 9 مہینے کا پورا ایک عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی حمل کا جو پورا دورانیہ وہ 9 مہینے کے صبر کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کی گود کو بھرتے ہیں اور پھر اس کو اولاد نصیب ہوتی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک درجہ ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے اور سلولی اینڈ گریجولی ہوتی ہے۔ عجلت اللہ کے یہاں نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے۔ تو جلدی کرنے کے کام نہیں ہیں، جو کام جن کے دیر رس نتائج ہوں، دور رس نتائج ہوں، انہیں سلولی اینڈ گریجولی کرنا چاہیے، حکمت اور تدبیر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں، ہر چیز میں پوشیدہ ہیں، پوشیدہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ وجوہات اس طرح کی تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو یہ سلسلہ تھا یہ رک گیا تھا۔ حکمت تھی اس میں، پوشیدہ تھیں جو ہمیں جاننی تھیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی کے حصول کا ایک ذوق و شوق بھی پیدا کرنا تھا، جس کو انقطاع وحی کے ہی ذریعے، اسی کی حکمت کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر یہ بھی تھا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے یہ ایک بالکل جداگانہ چیز تھی، وہی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بالکل ہٹ کر ایک چیز تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذاتی خیالات و تصورات کا نام وحی ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ حقیقت ایکچولی اللہ رب العالمین دنیا کے سامنے آشکار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے تھے، وحی میں یعنی تعلق ہی وحی کا اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا سے ہے۔ وحی رک جانے میں یہ سبق اور حکمت روشن ہے کہ یہ معاملہ ہر لحاظ سے پوری طرح صرف اللہ رب العالمین کی مرضی پر موقوف ہے۔ وہ شہنشاہ اعظم ہے، قادر مطلق ہے، جب چاہے وحی بھیجے، جب چاہے روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو
اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ان آیات کو بھی ارشاد فرما کے اس حقیقت سے بھی آشکار کرا دیا سب کو کہ رسول اللہ جو بھی فرماتے تھے، جو بھی کرتے تھے، وہ وحی کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے، معرفت آسمانی یعنی جو جبریل امین جو لے کر آیا کرتے تھے وحی، اگر وہ آنی بند ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جایا کرتے تھے، خاموشی بڑھ جایا کرتی تھی آپ کی، اور یہ بات آپ کی حق و صداقت کی بہت روشن دلیل ہے۔ آپ حق سچ نبی تھے، اس بات میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ یہ بہت ہی غیر مبہم بات ہے، اور غیر مبہم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ارشاد بھی فرمائی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کار فرما ہوتی تھی۔ تو یہ تو کچھ پوشیدہ حکمتیں تھیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ اب بیسیکلی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ آنا شروع ہوا، اور وحی کی بنیادی طور پر کتنی صورتیں ہوتی ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو اس حدیث سے آشنا کروا دوں۔ اس حدیث کی طرف ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ رکا، فترۃ الوحی کا زمانہ تھا، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مضطرب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک مرتبہ غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ دوبارہ ان سے ملاقات ہو، دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو۔ تو آپ غار حرا میں تشریف لایا کرتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ وہاں دوبارہ وہ فرشتہ تشریف نہیں لا رہا، نہیں حاضر ہو رہا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کچھ یہ چیز جو تھی یہ اضطراب پیدا فرماتی تھی۔ اسی طرح سے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، کچھ وقت وہاں گزارا، پھر جب آپ غار حرا سے نیچے تشریف لا رہے تھے، جب آپ اپنے گھر کی طرف غالباً تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں، یہ میں آپ کو حدیث آپ کی اسکرین کے اوپر ہی چلا دیتی ہوں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ ان سے روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرمائے تھے، وہ آپ نے یوں بیان فرمائے تھے، آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ یہ صحیح بخاری کتاب بدیع الوحی میں موجود ہے یہ حدیث۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث۔ تو یہ وحی کی ابتدا، یعنی یہاں سے جو سلسلہ انقطاع ہوا تھا، یہاں سے جو ہے دوبارہ وہ سلسلہ اللہ رب العالمین کے حکم سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے یہ فرمایا کہ دثرونی وصبوا علیہ ماء باردن، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دثرونی، دثار کہتے ہیں بیسیکلی جو اپر گارمنٹ ہوتا ہے یا جو اوڑھنے کی چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی شال ہو یا کوئی جیسے ہم اکثر کچھ اوپر کچھ اوڑھ لیتے ہیں، کچھ پہن لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں جس چیز کو، یعنی اندر کے جو ہمارے گارمنٹس ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں کپڑے، اوپر ہم اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو وارمتھ دینے کے لیے، اپنے آپ کو گرمائش دینے کے لیے جیسے شال لپیٹ لیتے ہیں یا کوئی اپر گارمنٹ اوڑھ لیتے ہیں، کوئی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں دثار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اوڑھا اور اپنے آپ کو تھوڑا کمفرٹیبل فیل کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے یا لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ اس طرح سے چلتی ہیں، فثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن
تستکثر ولربک فاصبر. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ان کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ضرور ڈسکس کروں گی، لیکن اس سے پہلے یہ ڈیٹیلس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو سمجھیں گے کہ بنیادی طور پر وحی کی کتنی صورتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ آتی تھیں. تو بنیادی طور پر وحی کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے وحی قلبی، دوسری ہے کلام الہی، اور تیسری ہے وحی ملکی. وحی قلبی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے وغیرہ کے واسطے کے بغیر براہ راست کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں ڈال دیں. اس کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا بیداری کی حالت میں ایسا ہوا کرتا تھا یا پھر خواب کی حالت میں ایسا ہوا کرتا تھا. دوسری کلام الہی، دوسری جو صورت ہے وحی کے نزول کی یا وہی کے آنے کی، وہ یہ تھی کہ کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیتے تھے. اس میں بھی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات کی آواز سے جداگانہ آواز سنائی دیا کرتی تھی جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں ہے. یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ یہ حدیث قدسی ہے. وہ حدیث قدسی بیسیکلی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام مبارک جو زبان مبارک سے ڈائریکٹ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے منان اس کو بیان کر دیا ہو. دیکھیں قرآن کریم بھی اللہ ہی کا کلام مبارک ہے، وہ بھی اللہ ہی کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، ارشاد ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منان ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے. قرآن کریم کی بینات میں اور جو حدیث قدسی ہے اس میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ کے کلام ہیں، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ ہوتا ہے کہ جو معنی اور الفاظ ہوتے ہیں یعنی میننگز بھی اور ورڈز بھی یہ ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے میننگز بھی تھے، اس کے الفاظ بھی تھے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حدیث قدسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے، یعنی میننگز اس بات کے، اس حدیث کے میننگز اللہ کی جانب سے ہوتے تھے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتے تھے. اور بات ایک ہی ہوتی تھی لیکن معنی اللہ کی جانب سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایک وحی تھی. وحی کی ایک اعلیٰ قسم ہے یعنی اس کی صورتوں میں جن صورتوں میں وحی نازل ہوتی ہے اس میں بہت ہی اعلیٰ ہے اس کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کا ادراک ممکن نہیں ہے، نہیں سمجھا جا سکتا، ہماری عقل کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اللہ بہترین جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جانتے ہیں. تیسری جو صورت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کرتے تھے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچا دیا کرتا تھا. اس کی مزید 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. 3 حالتیں اس کی وہ یہ تھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ نظر نہیں آتا تھا، صرف اس کی آواز سنائی دیا کرتی تھی. دوسری حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ بعض مرتبہ کسی انسان کی شکل میں فرشتہ ظاہر ہوتا تھا، اور تیسری حالت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوتا تھا. ہم نے جو وحی کی اقسام پڑھی تھیں وہ غیر مطلوع اور مطلوع وہ اقسام تھیں کہ کتنی قسم کی وحی ہوتی ہیں. آئی ایم شیور آپ کو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور یہ وحی کی صورتیں ہیں کہ کون کون سی صورت ہے، کتنی طرح کی وحی جو ہے وہ ہو سکتی تھی، یعنی کن کن صورتوں میں انزال ہوا کرتا تھا، نزول ہوا کرتا تھا وحی کا. وحی قلبی، کلام الہی اور وحی ملکی. آئی ہوپ انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ نزول وحی کی کیفیات کیا ہوتی تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے، وہ کیفیت کیسی ہوا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی اور اس کی مختلف کیفیات تھیں. سب سے پہلی سچے خواب، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب وحی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پہلے گزر چکا ہے، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سچے خواب آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب وہ صبح بیدار ہوا کرتے تھے تو وہ خواب بالکل سورج کی طرح روشن ہوتے تھے، آفتاب کی طرح چمک رہے ہوتے تھے. وہ خواب اتنے حقیقی اور اتنے سچے ہوا کرتے تھے. دوسری جو کیفیت تھی نزول وحی کی وہ یہ تھی کہ کبھی جبریل امین
علیہ السلام ظاہر ہوئے بغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات ڈال دیا کرتے تھے۔ جب ایسا موقع آتا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان سمجھ جاتے تھے کہ جبریل امین میرے دل میں بات ڈال رہے ہیں، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا پورا رزق حلال حاصل نہیں کر لیتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ تیسری جو نزول وحی کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کی صورت میں ظاہر ہوتا، وہ آپ کو وحی سناتا اور آپ اس وحی کو یاد کر لیتے۔ اس صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کبھی کبھی فرشتے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور چوتھی جو نزول وحی کی کیفیت ہے وہ یہ کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی گھنٹی کی آواز کی مانند آتی تھی۔ یہ صورت آپ پر بہت گراں گزرتی تھی۔ وحی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اگر اونٹنی پہ سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کی اونٹنی اس وزن سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وحی کی اس شدت کو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت املا کروائی۔ وہ آیت جو ہے وہ بیسیکلی یہ آیت تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ یہ املا کروائی، یعنی ایمان والوں میں سے کسی عذر کے بغیر بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اسی دوران اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ نابینا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو جہاد کرتا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک میری ٹانگ یعنی میری ران پر تھی۔ اس حالت میں مجھ پر اتنا زبردست بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کچل جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وحی جو تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی، اس کا بوجھ کس قدر ہوا کرتا تھا، وہ کس قدر وزنی ہوا کرتی تھی، کیونکہ کلام بہت ثقیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ثقیل قول ہم آپ کو جو ہے وہ عطا کریں گے، قولاً ثقیلا، یعنی وزنی، بھاری۔ تو اس کا بوجھ بھی اتنا ہی وزنی تھا، اور یہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی ہی شان ہے کہ وہ اس وزن کو، اس ثقیل کلام کو برداشت کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر پانچویں جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھتے، اور وہ آپ پر اللہ کے حکم کے مطابق وحی کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اٹ از اس کو سمجھ لیا کرتے اور پھر اس کو بیان فرمایا کرتے۔ تو یہ بھی ایک وحی کی، نزول وحی کی کیفیت ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کبھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتے کے بغیر براہ راست کلام فرمانا ایسا ہی تھا جیسا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قدر و منزلت قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا تھا۔ تو یہ فضیلت جو تھی ڈائریکٹ کلام کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بھی حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ معراج کی رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی تھی، حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اور زیادہ بلندی پر لے جایا گیا، حتیٰ کہ میں ایسے مقام پر پہنچا جہاں مجھے قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی تعداد کم کرانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بار بار اوپر جاتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کا شرف عطا فرمایا تھا۔ تو یہ کچھ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ وضاحت کی ہیں۔ یہ نزول وحی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی نزول وحی کی کیفیات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اس کی وحی کی جو ہیں وہ مختلف صورتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو صورتیں بھی مطلب میں نے آپ کو جو ہے وہ شارٹ کر کے بتا دیا، ان کو 3 ڈویژنس میں ڈیوائڈ کر دیا، اور کیفیات یہی ہوا کرتی تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کرتے تھے۔
اب بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو وحی ہے یہ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے اور حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھیے اور ڈرائیے. تو تھوڑی سی بات اب اس کے اوپر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات آپ پر نازل ہوئیں یا ایھا المدثر سے لے کے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک، اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، کن مقاصد پر مشتمل ہیں. دیکھیں سورہ جو ہے نا یہ کافی لمبی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 74 ہے، اور اس میں ولید بن مغیرہ کا بھی ذکر ہے، جنت جہنم کا بھی ذکر ہے وغیرہ. لیکن یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلیم فرمائی گئیں، خاص وحی نازل کی گئی. تو اس کے پیچھے جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ہم ان کے اوپر، ان حقائق کے اوپر جن حقائق کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا کہ قم فانذر، یعنی انذار کی جو آخری منزل ہے وہ یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس پر خطر انجام سے آگاہ کر دیجئے کہ وہ بھی اسی طرح کسی عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا جیسے پچھلی قومیں مبتلا ہوئی تھیں. یعنی عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور ایک بے چینی پیدا کر دیجئے، ڈرائیے لوگوں کو انذار دلائیے. یہ دیکھیں قرآن کریم نصیحت ہے، اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت بیسیکلی خوف دلانا ہی ہوتا ہے. نصیحت اسی لیے کسی کو اچھی نہیں لگتی. کسی کے سامنے بھی آپ نصیحت کریں اسے اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ نصیحت میں آنے والے وقتوں کا خوف ہوتا ہے. نصیحت میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں ایک سچویشن ہوتی ہے، ایک منظر کشی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے طبیعتوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف نہ محسوس ہو اس لیے لوگ نصیحت سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اب اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو آنے والے وقتوں کا خوف دلائیے، عذاب الہی کی جلالت، عذاب الہی کی گھبراہٹ اور ان سارے معاملات ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیجئے. پھر فرمایا گیا کہ رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی فکبر، یعنی اللہ ہی کو بڑا کر دیجئے. یہ جو چھوٹے معبودان ہیں، معبودان باطلہ ہیں، جن کے نام بڑے ہیں، جن کے کام بڑے ہیں، یا ان کے جو برے اوصاف اور برے اخلاق ہیں، اور یہ ساری برائیاں ہیں جن کو یہ اپنے دل و دماغ میں بہت بڑا تصور کرتے ہیں، یا ان کے اپنی جو ان کی اناؤں کے بت ہیں، یہ جن کو یہ بہت بڑا محسوس کرتے ہیں. ہر چیز کو کچل ڈالیے، توڑ ڈالیے، اور صرف بڑائی اپنے رب کی بیان کیجیے کہ سب سے بڑا، سب سے اکبر، سب سے عظیم، سب سے زیادہ میگنیفیسنٹ صرف اور صرف آپ کا رب ہے. اور رب کیا ہوتا ہے، رب کی کیا تعریف ہے، رب لفظ کے اندر ہی کس قدر عظمت ہے، کس قدر وسیع ہے اس کے معنی اور اس کا مفہوم، وہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کے لیے حکم دیجئے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہیں رہ سکتی. اب اللہ ہی کی شوکت ہے، اللہ ہی کا نظام ہے، اللہ ہی کا عمل ہے، اللہ ہی کا امر ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے. یہاں تک کہ روئے زمین پر اگر کوئی ذرہ بھی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرے گا، اور اللہ ہی کی بڑائی باقی رہنے والی ہے. پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ جو حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. دیکھیں یہ جو سیاب ہے نا، سیاب کا لفظ یہ جو اینشنٹ شاعری ہوا کرتی تھی عربی کی، یہ دل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور لباس قرآن کریم میں تقویٰ کو بھی لباس کہا گیا ہے. تو بیسیکلی اپنے نفس کی صفائی، اپنے نفس کی پاکیزگی، یعنی ظاہر و باطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اب جو کام کرنا ہے آپ کو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور کامل اخلاص کے ساتھ مخلوق کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں. انٹینشنز،
ایک داعی اللہ کے لیے انٹینشن کتنی ضروری ہے، اس کا اندر سے بھی اس کام کے لیے انٹینشنلی پیور ہونا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نہ صرف روحانی پاکیزگی کا خیال رکھیں بلکہ جو آپ کے جو لباس اور جسمانی پاکیزگی اس کا بھی خاص اہتمام کریں، کیونکہ یہ جو ظاہری حالت ہے اور لباس ہے یہ انسان کی اندرونی حالت کا عکاس ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری سی بات ہے اس روئے زمین کی اس پوری کائنات کے سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر انسان ہیں، مطہر شخصیت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بدرجہ اولیٰ اس چیز کی جو ہے، یعنی اس چیز کا رب العالمین نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی انٹینشنس کو، اپنے قلب مبارک کو، اپنا جو اندرون ہے، اپنا جو دل ہے، ہر چیز کو اس قدر پیور کر دیں، اس قدر پیور کر دیں. اور پھر ظاہری اعتبار سے بھی آپ کا لباس آپ کی اندرونی شخصیت کی عکاسی کرے گا. تو بہترین گیٹ اپ بنا کے، بہترین اٹائر کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ، پیور بالکل مطہر قسم کے، یعنی کہ اندر اور باہر کی اوصاف اور خصلتوں کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ اب دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، تاکہ سامنے والے کے اوپر ایک امپریشن بھی آپ کا اچھا پڑے. لیکن دیکھنے والا آپ کو ایک دم جو فرسٹ اٹیمپٹ میں دیکھتا ہے وہ آپ کے حال حلیے سے دیکھتا ہے. تو آپ بہترین لباس زیب تن کریں. جب آپ داعی اللہ ہیں، جب آپ مبلغ ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو سامنے والا آپ کے حال حلیے کو دیکھ کر متاثر ہوگا. اور اگر آپ کا حال حلیہ آپ کی، یعنی آپ جو کلام کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ بعد میں کریں گے، پہلے آپ جب ظاہر ہوں گے تو آپ کی شخصیت سامنے والے کو متاثر کرے گی. تو حکم ہے کہ دونوں طرح سے اپنے آپ کو مطہر بھی رکھیے، صاف ستھرا بھی رکھیے، پاک صاف بھی رکھیے، اور خوبصورت طریقے سے سامنے والے کے اوپر امپریشن ڈالیے. سامنے والے کے اوپر اچھا امپریشن ہوگا، وہ آپ کی بات کو سنے گا. متاثر کن ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ظاہر آپ کا جو ہے پاک ہے، صاف ہے، انٹینشنز آپ کی پیور نہیں. انٹینشنز میں آپ کی یہ کہ میرا سلوگن، میری اکیڈمی، میری فاؤنڈیشن، میری جو بھی جس نام کے ساتھ میں چل رہی ہوں، جو مجھے استاذہ کہا جاتا ہے، یا مجھے عالمہ کہا جاتا ہے، یا مجھے عالم صاحب کہا جاتا ہے، مفتی صاحب کہا جاتا ہے، مجھے شیخ کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بس وہ نام ہی جو ہیں وہ بلند ہوتے رہیں، چمکتے رہیں، اور وہی خوبصورت طریقے سے جو ہے بیوٹیفائی ہو کے نظر آتے رہیں، وہی گلوریفائی ہوتے رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ ہی کا نام گلوریفائی ہوگا. آپ اپنے سلوگنس کو اور اپنے ٹائٹلز کو بڑا مت کریں، وہ چھوٹا رکھیں، اور اپنی انٹینشنز کو پیور رکھیں. آپ کی انٹینشنز پیور ہونی چاہیے، اندر باہر سے جو آپ کے دل کی حالت ہوگی وہی چیز آپ کے، یعنی کہ ریفلیکشن میں آئے گی. تو اپنے اندرونی حالت کو بھی پیور رکھنا ہے. یہ حکم ہے اصل میں، اس آیت مبارکہ میں یہ حکم ہے، اس انداز میں حکم ہے. پھر وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جو کچھ بھی، جتنی بھی، یعنی کہ جو رجس ہیں، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب سے دور ہو جائیے. کسی برائی کو خاطر میں مت لائیے. اپنے قلب سلیم کو کھینچ لیجئے ان ساری برائیوں سے، ان ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے، یعنی حفاظت کیجئے. ہدایت و نور جو آپ کو عطا ہو رہا ہے، عین ممکن حد تک کوشش کیجئے کہ اس کی حفاظت و نگہداشت میں لگے رہیے، اللہ کی رحمت میں رہیے. انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیے کہ لوگ آپ کی طرف کھنچتے چلے جائیں، لوگوں کے قلب سلیم بنتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا وہ احساس تمام کج دلوں کو بھی ہو جائے کہ ساری دنیا یہ جو، یعنی اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے، اور آپ ساری برائیوں سے دور ہو جائیے. جو کہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں سے دور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاک، نہایت نفیس طبیعت کے انسان تھے. تمام جتنے بھی جو باطل اور یعنی برے اوصاف تھے ان سب سے آپ پرہیز کرتے تھے، ان سب سے آپ دور تھے. آپ کی شخصیت جدا گانا تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی طور پر یہ حکم دیا. یعنی آپ کو دیکھ کر ہی تو لوگوں نے اپنے دلوں کو موڑنا ہے، اپنے دلوں کو بدلنا ہے. تو آپ کا قلب سلیم جو ہے اس کی بھی حفاظت و نگہداشت فرمائیے ہدایت کے نور کے ساتھ، جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں ہی عطا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نفس کی صفائی اور اس سلسلے میں حد کمال کو پہنچ جائیے. پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمائی کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی جب آپ
کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں تو اس کو جتائیں نہیں. یہ جو جتانا ہوتا ہے نا، یہ نیکی کو برباد کر دینے والی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ارشاد فرمایا نا سورہ بقرہ میں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو. یہ نیکی کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ کچھ بھلا کر دینے کے بعد جو جتا دینا ہوتا ہے وہ اس چیز کو ضائع کر دیتا ہے. اس میں امت کے لیے یہ سبق چمک رہا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس کو اپنا غلام نہیں بنا لینا چاہیے کہ اب تو ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا، وہ تو اب میرا زرخرید غلام بن چکا، اب تو جیسے چاہوں گا جو چاہوں گا اس کو وہی کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا، میں اس کا محسن ہوں. یہ رویہ، یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. احسان کی آڑ میں استحصال نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے بہت عظیم قسم کی بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، تو بدلے میں آپ ان چیزوں کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو جائیے کہ اب پلٹ کے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ بالکل بھی کوئی نیکی کر کے ان کو نہیں جتائیں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کروں، کوئی بھلائی کروں، بدلے میں آپ لوگوں سے اس کا ریٹرن مانگوں، یا میں آپ لوگوں سے یہ توقع کروں کہ اب آپ لوگ ایکسٹرا آرڈنری میرے آگے جھکتے چلے جائیں، میرے آگے میرے اس احسان کو مانیں، اور مان کر آپ بے انتہا آؤٹ آف دا وے جا کر میرا شکریہ بجا لائیں، میرے لیے یہ کریں، میرے لیے وہ کریں. تو یہ میری ذات کی ہی بڑائی ہے، یا یہ میرے نفس کی ہی بڑائی ہے، یہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. تو اپنی ذات کی نفی کر کے صرف اللہ ہی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس میں جتانے کا ایلیمنٹ ایک بالکل آؤٹ آف کوسچن چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس نے احسان کر کے، جس نے کوئی بڑائی کر کے، کسی کے ساتھ کوئی خیر کر کے جتا دیا، اس نے اس نیکی کو ضائع کر دیا. تو ایک داعی اللہ کے لیے، ایک مبلغ کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ بالکل بھی قابل ستائش نہیں ہو سکتا. تو یہی حکم ہے کہ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں، اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد مشقت کر کے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ میرا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، اپنی جہد اپنی مشقت کے احساس پر غالب رکھیں. اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضائیں، اصل چیز یہ ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کی انٹینشنز کو پیور کرتی ہے، انسان کو اندر سے پاک کرتی ہے، نفس کی نفی ہوتی ہے، انسان کی اپنی خواہش، انسان کی اپنی بڑائی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ فرما رہی ہے، یہ حکم دے رہی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد آپ کو بہت سے مخالفین کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی، آپ کا مذاق اڑانا، اور ہر طرح کی ایذر آسانیوں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک بھی بھرپور کوششیں کی جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا. وہ بھی اس لیے نہیں کہ صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہے، نہیں، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے اپنے اندر، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے کتنے سخت اور کتنے جامع ہیں، جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر رکھ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھ کر پوری دنیا رہ گئی. یعنی ان مذکورہ آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا مواد ارشاد فرمایا ہے، اس میں انذار کا مطلب یہی ہے، بے شک یہی ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے
یعنی دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے. یہی قیامت کا دن ہے جو جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے. پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا جو لازمی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو. تو خوف رکھیں اس چیز کا. بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کو سونپ دیں، اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو بالکل علیحدہ کر دیں، چھوڑ دیں، تج دیں. اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا جو یہ خلاصہ ہے وہ یوں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا حکم دیا گیا، یوم آخرت پر ایمان اس کا احساس دلایا جائے، اور تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش. اپنے سارے معاملات کو اللہ کی حوالگی اور سپردگی اس کا تیسرا خلاصہ ہے. اور چوتھا خلاصہ یہ کہ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یوں بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں انسان اپنے انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کو وحی کے ساتھ نازل فرمایا، اس میں اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا موجود ہے. یہ ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا بیسیکلی. تو جو خلاصہ نکلا ان آیات کا وہ یہی نکلا کہ اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، کیا مطلب، راحت بخشش و سامان سے کیا واسطہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تیار ہے. اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا. اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پر مشقت جہاد ہے، لہٰذا اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعدات تیار ہو جائیے. یہ بہت ہی عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر سے، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و تیز طوفانوں میں لا کر اور بہت ہی گہرے سمندروں میں لا کر کھڑا کر دیا، اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی جو کشاکش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا اٹھے کہ اٹھ گئے، اور 20 سال سے زیادہ کے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے رہے. راحت و سکون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل تج دیا. زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے باقی ہی نہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے. کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا. یہ بوجھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ ڈالا گیا. یہ اصل میں اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ تھا جو آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے اٹھایا. ساری انسانیت کا بوجھ تھا، سارے عقائد کا بوجھ تھا، تمام مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ تھا. یہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک بہت ہی ہمگیر بہت ذمہ داری کے ساتھ اٹھایا، ہمگیر مارکہ آرائی میں زندگی بسر کی. اور اس پورے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی، اور وہ ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں کہ ایک حالت آپ کو کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی. اس کے بعد پہ در پہ وہی نازل ہوتی رہیں اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی رہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے اس چیز کا بہترین اجر عطا فرمائے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر پرمشقت زندگی گزاری ہے، اتنی جاں نثاری کے ساتھ اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، ان کی درد مندی کی ہے، ان کی فکر کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہستی، اپنے اہل و عیال سب کو پیچھے کر دیا، اور اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کمر کس لی۔ تو سبحان اللہ العظیم، ان بہت خوبصورت آیات سے گزر کر بہت ساری کیفیات میری اپنی میں خود بہت ایموشنل ہو رہی ہوں۔ آج کے لیکچر کو میں یہیں روکتی ہوں۔ بہت سارا درود و سلام پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں پیش کریں، اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، یہ اعزاز عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں فرما بردار بننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اتباع کرنے کی، سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ہم سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی وقوع پذیر ہو۔ کوئی ہم سے ایسا کام، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے نفس کا تابع ہونے سے بچائے، بڑائی صرف اللہ کی، نام صرف اللہ کا، دین صرف اللہ کا، خدمت صرف اللہ کی، خوشنودی صرف اللہ کی، رضائیں صرف اللہ کی، اور ان تمام نیک راستوں پر چل کر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دعوت کے جو ادوار تھے، جو مراحل تھے، وہ کیا تھے، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پیغمبرانہ زندگی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم مکی زندگی کی جو تبلیغ تھی، جو دعوت کا کام تھا، اس کے 3 مرحلے تھے، انشاءاللہ ہم ان میں داخل ہو جائیں گے، اور مکی زندگی میں جو دعوت و تبلیغ کے مراحل ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر شارٹ کمنگ کو درگزر فرمائے اور ہم سے اسے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔